اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سپارہ نمبر 27 پڑھیں گے۔ کچھ حصہ پارہ 26 میں سے سورۃ الذاریات جہاں سے ہوتی ہے شروع۔ موضوع اور مباحث اس کے کیا ہیں؟ اس کا سب سے بڑا حصہ آخرت کے موضوع پر ہے اور آخر میں توحید کی دعوت پیش کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ قیامت تو ہونی ہے اور اس میں اپنے اپنے عمل کے مطابق ہی جزا ملے گی، اور جو لوگ محض ظن اور گمان پر چل رہے ہیں اور حق پر نہیں چل رہے تو قیامت کے دن ان کو پھر خسارہ ہوگا۔ اور جو متقین ہیں وہ البتہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان کی کچھ صفات بھی بتائی گئیں۔ آج کل رمضان ہے، دیکھیں سحری میں سبھی جاگتے ہیں، تو یہاں پر فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں اور راتوں کو کم سوتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے حضور جو ہے وہ راتوں کو بھی قیام کرتے ہیں، اللہ کے حضور سحری میں استغفار کرتے ہیں، اور جو اپنے مال میں سے محروم اور سائل کا حق نکالتے ہیں۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ بے شک اللہ بندوں کو آرام کی مہلت دیتا ہے، پھر جب پہلا تہائی حصہ رات کا گزر جاتا ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کیا کوئی مغفرت کا طلبگار ہے، کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے، کیا کوئی مانگنے والا ہے، کیا کوئی پکارنے والا ہے، حتیٰ کہ فجر پھوٹ پڑتی ہے۔ پھر آگے کچھ نشانیاں بتا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر کیا گیا، یعنی کہ ان کو واقعہ بتایا گیا کہ جب فرشتے ان کے ہاں مہمان ہوئے تھے اور کس طرح سے انہوں نے ضیافت کے لیے سب کچھ پیش کیا اور فرشتوں نے ان کو بیٹے کی خوشخبری سنائی تھی۔ پھر جہاں سے اگلا پارہ شروع ہوتا ہے، پارہ نمبر 27۔ قال فما خطبكم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین۔ انہوں نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے بھیجے ہوئے، کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی عذاب لے کر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس آئے تھے ان کو سزا دینے کے لیے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی آتا ہے، اور قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر اور قوم نوح علیہ السلام کا بھی ذکر موجود ہے۔ ان سب کا ذکر کر کے پھر فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، پس دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ پھر آیت نمبر 52 میں ایک اہم بات بتا دی گئی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، میں ان سے کوئی رزق نہیں طلب کرتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھ کو کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بلا شبہ اللہ تو خود ہی رزاق ہے اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ تو یہ تین آیتوں کے اندر بہت بڑا جو ہے وہ ایک پیغام پہنچا دیا گیا کہ اللہ نے تو کسی سے یہ نہیں کہا کہ مزدوری کر کے اللہ کو کچھ کما کے لا کے دو، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو رزق خود دیتا ہے۔ یعنی چونکہ پیچھے آیتوں میں بھی آپ پڑھ چکے ہوئے پچھلے پاروں میں بھی کہ رزق سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کے لیے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اس کو کم کرتا ہے، یہ اس کی مرضی اور اس کی منشا پر ہے۔ تو رزق کے لیے کوشش ضرور کرے لیکن اپنی عبادت کو قربان نہ کرے، یعنی جو فرائض اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اوپر لاگو کیے ہیں ان فرائض کو قربان نہ کرے، کیونکہ بندوں کو تو پیدا اسی لیے کیا گیا۔ اچھا، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کمانے کے لیے کوشش نہ کرے، رزق کے لیے دوڑ دھوپ نہ کرے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی عبادت بنائے۔ رزق تلاش کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ تو اب جیسے ایک مشہور کوٹ ہے، ڈونٹ میک ورشپ این ایکٹ بٹ میک ایوری ایکٹ اے ورشپ۔ تو اللہ نے بندے کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور مومن کے لیے اس کا سونا بھی عبادت، اس کا جاگنا بھی عبادت، اس کے تعلقات بھی عبادت، اس کا رزق کے لیے دوڑ دھوپ کرنا بھی عبادت، اگر وہ اللہ کے راستے پہ کر رہا ہے تو، اگر اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق کر رہا ہے۔ گویا کہ اپنی زندگی جو ملی ہے نا وہ عبادت کرنے کے لیے ملی ہے، تو اس کو ایسے طرز پہ گزارو، اس میں تم کھاؤ گے بھی، پیو گے بھی، سو گے بھی، جاگو گے بھی، شادی بھی کرو گے، بچوں کی تربیت بھی کرو گے، اور بھی زندگی کی تمام مصروفیات ہوں گی، سب کچھ کرنا ہے تو کرنا اس طریقے پہ ہے جس کو کر کے عبادت تصور ہو، عبادت کنسیڈر ہو جائے۔
اور وہ کیا طریقہ ہے؟ جس میں اخلاص ہوگا، ہر عمل میں اخلاص ہو اور عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، تو پھر یہ عمل صالح ہے، نیک ہے، عبادت ہے، پھر چاہے کوئی بھی عمل ہے۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیں، ڈونٹ میک ورشپ این ایکٹ بٹ میک ایوری ایکٹ اے ورشپ۔ اور آخر میں فرما دیا فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے، اس کے لیے یہ لوگ جلدی نہ بچائیں، آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ سورۃ الطور، اس کے ایک رکوع میں آخرت کو موضوع بنایا گیا اور دوسرے رکوع میں سرداران قریش کے رویے پر تنقید کی گئی، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو لوگ اہل ایمان ہیں اور ان کے ایمان کے نقش قدم پر چل کے ان کی اولادیں بھی نیک روش پر چلیں تو جنت میں یہ سب اکٹھے ہوں گے، ان کے عملوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، ان کے درجوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، انہیں خوب اجر ملے گا۔ اور سورت کے آخر میں آیت 48 میں آتا ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّیْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو، تم ہماری نگاہ میں ہو، تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی، یعنی اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھو، اور جو بھی تمہارے ساتھ معاملہ پیش آ رہا ہے اس پر صبر کرو اپنے رب کا فیصلہ آنے تک، کیونکہ تم تو رب کی نگاہوں میں ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو کسی بھول سے پاک ہیں، ہر بھول سے پاک ہیں، تو اللہ بندوں سے ان کی پکار کو سنتے ہیں، ان کے اعمال سے واقف ہیں، ان کی نگاہوں میں ہیں ان کے بندے۔ تو وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کے حکم آنے تک، اس کا فیصلہ آنے تک صبر کرو، جم جاؤ۔ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، بلا شبہ تم اس کی نگاہوں میں ہو۔ پھر سورۃ النجم، یہ قرآن مجید کی وہ پہلی سورت ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ایک مجمع عام میں سنایا تھا۔ مجمع میں کافر اور مومن سب موجود تھے۔ آخر میں جب آپ نے آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ فرمایا، جو کہ اس سورت کے آخر میں ہے، تو تمام حاضرین آپ کے ساتھ سجدے میں گر گئے، اور مشرکین کے وہ بڑے بڑے سردار تک سجدے میں گر گئے جو مخالفت میں پیش تھے، یعنی اس کا کلام اس قدر مضبوط ہے کہ مشرک و مومن سب ہی سجدے میں چلے گئے اور کوئی بھی سجدہ کیے بغیر نہ رہ سکا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کفار میں صرف ایک شخص امیہ بن خلف کو دیکھا کہ اس نے سجدہ کرنے کے بجائے کچھ مٹی اٹھا کر پیشانی سے لگا لی اور کہا کہ میرے لیے بس یہی کافی ہے۔ بعد میں میری آنکھوں نے دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں قتل ہوا۔ پھر اس کا یہ نہیں دیکھیں کہ اتنا زیادہ اس کے اندر تکبر تھا کہ اس کو بھی سمجھ آ رہی تھی کہ اس موقع پہ عاجزی کرنی چاہیے ایسی آیتیں سن کے، لیکن وہ خود نہیں جھکا، اس نے مٹی اٹھا کے ماتھے پہ لگا لی۔ بہرحال یہ اس سورت کی شان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ قسم ہے تارے کی جب کہ وہ غروب ہوا، تمہارا رفیق یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بھی بتائے گئے اور آپ کو ڈیفینڈ بھی کیا گیا، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اوصاف بتائے گئے کہ وہ امانت دار بھی ہیں، قوت والے بھی ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس قدر قریب ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں بھی دیکھا، جب ان کے 600 پر ان کو نظر آئے، ایک پر مشرق و مغرب کے درمیان فاصلے جتنا تھا۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل نے جھٹلایا نہیں، بلکہ اس کو اللہ کی عظیم قدرت تسلیم کیا۔ اور معراج کے سفر کا بھی ذکر ہے، اور سدرۃ المنتہا جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے تھے وہاں تک کا تذکرہ آتا ہے۔ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے جو 6 یا 7ویں آسمان پر ہے، اور یہ آخری حد ہے، اس سے اوپر کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا، اور فرشتے اللہ کے احکامات یہیں سے وصول کرتے ہیں۔ اور اس سدرۃ المنتہا کے پاس ہی فرما دیا کہ اندہا جنت المأوا، اس کے پاس ہی جنت المأوا ہے۔ تو اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ یہ اس لیے اس کو جنت المأوا کہتے ہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا مأوا اور مسکن یہی تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ روحیں یہاں آ کر جمع ہوتی ہیں،
اور سدرۃ المنتہا میں جو آپ نے مشاہدہ کیا تھا اس کی کیفیت کا بھی بیان ہے یہاں پر کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ خاص مشاہدہ کیا تھا، اور آپ کی نہ تو نگاہ بہکی نہ حد سے بڑی، اور آپ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کے پروانے دیکھے جو اس کے گرد منڈلا رہے تھے، اور فرشتوں کا عکس اس پر پڑ رہا تھا، اور رب کی تجلیات کا مظہر بھی وہیں تھا۔ اسی مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 چیزوں سے نوازا گیا تھا، یعنی 5 وقت کی نمازیں، سورۃ البقرہ کی آخری آیات، اور اس مسلمان کی مغفرت کا وعدہ جو شرک کی آلودگیوں سے پاک ہوگا۔ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ تو ابھی ہم یہ اس کا مختصر صرف دیکھ رہے ہیں، ورنہ یہ سورت کی آیات اللہ کی شان اور جلالت بیان کرتی ہیں، اور اس کو بیان کرنے کے بعد آگے ذکر آ گیا ان دیوی دیوتاؤں کا جنہیں مشرکین مکہ پر پکارتے تھے نا، کہ تم نے لات اور عزیٰ کو، منات الثالثہ کو دیکھا ہے، ان سب کو دیکھا ہے تم نے کہ وہ کیا ہیں، ان کی ذرا حقیقت پہ غور کرو، کہاں وہ اور کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، کس کے ساتھ کس کو شریک کر رہے ہو۔ یہ تو بس نام ہے جو تم لوگوں نے رکھ لیے، اللہ نے تو ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ پھر ایک جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت تعریف آئی ایک چھوٹی سی آیت میں، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم وہ تھا جس نے وفا کی۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی، یعنی کہ انسان جس چیز کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے نا، اینڈ پہ اس کو وہی ملے گا۔ اگر دنیا کے لیے کر رہا ہے تو پھر اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملنا، اور دنیا تو اتنی ملنی ہے جتنی اللہ نے دینی ہے، اور اگر آخرت کے لیے کر رہا ہے تو آخرت ملے گی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی سعی عنقریب، یعنی اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، چیک آؤٹ کیا جائے گا اس کو۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو پوری جزا دی جائے گی۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا۔ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ، ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمے ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہی رب شعراء ہے، شعراء کا رب بھی وہی ہے، یعنی آسمان کے روشن ترین تارے کا رب بھی وہی ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ کہ اسی نے عاد اولیٰ کو ہلاک کیا۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور سمود کو ایسا مٹایا کہ اس میں سے کوئی باقی نہ چھوڑا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور اونتی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا۔ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ، پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہی ہو کہ چھا گیا تھا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، پس اے مخاطب اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا۔ ھذا نذیر من نذر الاولیٰ، یہ ایک تنبیہ ہے پہلی آئی ہوئی تنبیہات میں سے۔ ازفت الآزفہ، آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم تعجب کا اظہار کرتے ہو؟ وتضحکون ولا تبکون، اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو۔ وانتم صامدون، اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو۔ فاسجدوا للہ وعبدوا، پس سجدہ کرو اللہ کے آگے اور بندگی بجا لو، یعنی جھک جاؤ، اکھڑو نہیں۔ تو یہ آیت سجدہ ہے، یہاں سجدہ بھی کرنا چاہیے، اور یہ میں نے آیتیں اس لیے پڑھی ہیں کہ آپ ان کو دیکھ لیں کہ یہ کتنی پرزور پر اثر آیتیں ہیں، کتنا سچ تو سارا ہی قرآن ہے، لیکن کس پرزور انداز میں یہاں سب کچھ بیان ہوا کہ اہل مکہ میں سے مشرکین، مومن تو سجدے میں گئے ہی تھے، مشرکین بھی سجدہ کر رہے تھے، تو یہ آٹومیٹیکلی ان کے اندر اس کی حقانیت اتر گئی تھی۔ پھر اس کے بعد سورۃ القمر، اس میں کفار مکہ کی ہٹ دھرمی پر انہیں متنبع بھی کیا گیا، شق القمر کا حیرت انگیز واقعہ بھی بتایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں
منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ تو یہاں جس واقعے کا مشہور واقعے کا ذکر ہے کہ تمام روایات کو اگر جمع کر کے دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ قمری مہینے کی 14ویں شب تھی، چاند ابھی طلوع ہوا تھا، یکایک وہ پھٹا اور اس کا ایک ٹکڑا سامنے کی پہاڑی کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف نظر آیا۔ یہ کیفیت بس ایک ہی لحظہ رہی اور پھر دونوں ٹکڑے وہاں جڑ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مینا میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا دیکھو اور گواہ رہو۔ کفار نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا تھا، اس لیے ہماری آنکھوں نے دھوکہ کھایا۔ دوسرے لوگ بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر جادو کر سکتے تھے، تمام لوگوں پر تو نہیں کر سکتے تھے، باہر کے لوگوں کو آنے دو، ان سے پوچھیں گے کہ یہ واقعہ انہوں نے بھی دیکھا ہے یا نہیں۔ باہر سے جب لوگ آئے تو انہوں نے شہادت دی کہ وہ بھی یہ منظر دیکھ چکے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات میں سے تھا، اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ میں اور قیامت ایسے متصل ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کو جوڑ کر یہ بات بتائی، اپنی سبابہ اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کر کے آپ نے ایسے فرمایا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ہونا ہی قیامت کی نشانیوں میں سے کہ آپ آخری نبی آ گئے، اس کے بعد جو اب کبھی نبی نہیں آئے گا، قیامت ہی آئے گی۔ تو نہ ماننے والے پھر اس دن کا انتظار کر رہے ہیں شاید۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ معجزات بھی آ رہے ہیں، نشانیاں بھی ظاہر ہو رہی ہیں، پیغمبر بھی آ گئے ہیں، تو کیا قیامت کے منتظر ہو۔ اس صورت کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں بار بار جس آیت کی تکرار ہوئی ہے وہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، بس ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے۔ اور آخر میں فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ جو کچھ بھی کسی نے کیا ہے سب کچھ سیو ہے، سب کچھ ریٹن ہے۔ تو اس لیے کیا کرے انسان، اچھے کام کرے، برے کام نہ کرے، غلطی ہو جائے تو توبہ کر لے، مٹوا دے اللہ کے حضور اپنے توبہ کر کے، معافی مانگ کے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب۔ اور وہ بادشاہ کون ہے؟ الرحمن، جو کہ اگلی صورت ہے، صورت الرحمن۔ اور اس صورت میں بار بار جس آیت کی تکرار آئے گی وہ یہی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ تم خاموش رہتے ہو، تم سے اچھے تو جن ہیں۔ کہ جب میں نے ان پر یہ صورت پڑھی تو میں جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو وہ اس کے جواب میں کہتے لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ اے اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے، بس تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ تو 4 آیتیں ہیں رحمان سے انسان کے تعلق کو بیان کرتی ہیں کہ الرحمن نے قرآن کا علم انسان کو سکھایا، اس کو پیدا کیا انسان کو اور اس کو قوت بیان دی۔ جو نہیں سمجھ اس قوت بیان سے وہ پوچھ لے، اور جو سمجھ چکا ہے اس کو بیان کرے، لوگوں کی رہنمائی کا سبب بھی بنے۔ بولنا اتنی بڑی قوت ہے کہ علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے ایکسپریس کرنا سکھایا، انسان کو بات کرنا سکھایا ہے، اپنا کمیونیکیشن سکھائی ہے۔ تو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے واہیات، لغویات، بری باتیں، بےہودہ گفتگو کے بجائے قرآن کو بیان کرو، اچھی بات ایکسپریس کرو، اچھی تو سب سے قرآن ہے نا، تو قرآن کی ہدایت کو آگے بیان کرو۔ پھر پوری صورت میں بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں گنوائی گئیں اور فرمایا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو ہم کہتے ہیں لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ اور اللہ کی کائنات کی نشانیاں بتائی گئی کہ کیسی شاندار کائنات اس نے تمہارے لیے بنائی ہوئی ہے، جس میں تم پر مطالبہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو۔ اور وہ ساری نشانیاں بھی بتا کر یہی فرمایا گیا بار بار کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ پھر سب کی حقیقت بھی بتا دی کہ سب فانی ہے اور باقی رہنے والی ذات تو صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کی ہے۔ اس کے باوجود وہ اتنی بڑی ذات ہے، اتنی بڑی اس کی حیثیت ہے کہ وہ قائم ہے اور قائم رہے گا۔
وہ باقی ہے، ہمیشہ ازل سے ہے، اب تک وہی ہے، تو اس کے باوجود یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن، زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، ہر آن وہ نئی شان میں ہے۔ سبحان اللہ، اتنی اونچی اس کی شان ہے، اور مانگنے والوں کو عطا کرتا ہے، ان کو دھتکارتا نہیں ہے۔ سائل اس کے دروازے پر ہر دم موجود ہے، اس کی مخلوق اس کی سوالی ہے، اور وہ دے کر خوش ہوتا ہے، اس کو پسند ہے کہ اس کے مخلوق اس سے سوال کرے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ہم کہتے ہیں لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ قیامت کا ذکر کیا، اس کے بارے میں بہت سی باتیں بتائیں، مجرموں کا حال بتایا، اہل تقویٰ کا حال بتایا کہ ان کے لیے جنتیں ہوں گی، اور ہر بات کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ہم کہتے ہیں لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ اور پھر اہل تقویٰ کی بات، ان کی تعریف، ان کے اجر ثواب، ان کے لیے جنتوں میں کیا کیا نعمتیں ہیں، اس کے ساتھ فرمایا هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اللہ نے کے ساتھ تم نے نیکی کی، اللہ کے رستے میں نیکی کی ہے، اللہ تو بہت بڑا قدردان ہے، وہ تو اس کا بدلہ احسان کے ساتھ ادا کرے گا۔ جو تم نے کیا ہے وہ اپنے ظرف کے مطابق کیا ہے، جو وہ دے گا پھر وہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو بھلا تم کیا راضی نہیں ہو، کس کس چیز کو، کس کس نعمت کا انکار کرو گے جن و انس؟ تو ہم کیا کہتے ہیں لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے رب ہم تیری کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے، سب تعریف تیرے لیے ہے۔ پھر تو اور جنتوں کا ذکر کیا، ان کی اور نعمتیں بتائیں، اور آخر میں فرمایا متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، جنتی سبز قالینوں اور نفیس اور نادر فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی اتنی شاندار تمہاری وہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں ویلکم کریں گے، اتنا کچھ نوازیں گے کہ تم اپنی تصور میں بھی نہیں کر سکتے، تو پھر تم اپنے پروردگار کی کس کس انعام کو، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو ہم کیا کہتے ہیں لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے، سب تعریف تیرے لیے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام۔ تو اللہ کا نام ہی بابرکت ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد سلام پھیر کر پہلے اللہ اکبر کہتے، پھر فرماتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، اے اللہ تو ہی السلام ہے اور تیرے سے ہی سلامتی ہے، بڑی بابرکت ہے تیری ذات اے جلال و اکرام والے رب۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد سورۃ الواقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا یعنی قیامت، تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا، وہ تہو بالا کر دینے والی آفت ہوگی۔ تو پوری سورت 3 حصوں پر مشتمل ہے، یعنی 3 کیٹیگریز اس میں بتائی گئی ہیں۔ قیامت کے منظر کو سامنے رکھتے ہوئے 3 گروپس بن جائیں گے، 3 بڑے گروپس کا ذکر کیا گیا۔ ایک سابقون الاولون، جو سب سے آگے ہوں گے، سب سے پریفر کیا جائے گا جن کو اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور دوسرے نمبر پہ وہ لوگ جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، یعنی جن کے نامہ اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور یہ ان کے لیے جنت میں جانے کا ایک پروانہ ہی ہوگا۔ اور تیسرے مجرم لوگ ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کو ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، استغفر اللہ، اور یہ ان کے لیے ایک پروانہ ہوگا اس بات کا کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو تینوں گروہوں کا ذکر کر کے یہ بھی بتایا گیا کہ ان 3 گروہوں میں کیا کیا ان کو نعمتیں ملیں گی، یا جو مجرمین کا گروہ ہوگا تو اس کے ساتھ کیا قیامت کے دن سلوک ہوگا، اس کو کس قسم کی جہنم کی تکلیفیں اور عذاب ملیں گے۔ پھر ذرا کفر کرنے والوں کو تھوڑی ڈانٹ بھی پلائی گئی اور سوال پوچھ کر ان کے شعور کو بھی جگایا گیا ہے، جیسے آیت 58 سے آنورڈز یہ سوال پوچھے گئے۔ 63 سے ہم دیکھتے ہیں افرأیتم ما تحرثون، کبھی تم نے سوچا کہ یہ بیج جو تم بوتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے؟ یعنی کہ بیج تو سارے لوگ بوتے ہیں لیکن کھیت تو اسی کا اگتا ہے جس کے لیے اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں کرتے رہ جاؤ۔ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ، کہتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی بلکہ ہمارے تو نصیب پھوٹ گئے۔
अफ़रअय्तुम الماء الذي تشربون، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، اسے بادلوں سے تم برسا کر لائے ہو یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشکرون، ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم النار التی تورون، کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، انتم انشأتم شجرتہا ام نحن المنشئون، اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ نحن جعلناہا تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ تو آپ کو حکم دے کر امت کو بھی یہی حکم ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر ستاروں کی قسم کھا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت بیان کی، اور اتنی عظیم کتاب جو رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے، اس کے ساتھ نہ ماننے والوں کے رویے کو تعجب سے دیکھا گیا۔ سورت کے اختتام پر پھر ان 3 گروہوں کا ہی ذکر کیا گیا، یعنی ایک تو ماننے میں اتنے آگے ہیں کہ سابقون الاولون ہیں تو وہ اللہ کے مقرب ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو دائیں ہاتھ والے ہیں تو وہ بھی جنتوں والے ہیں، اور تیسرے وہ ظالم لوگ ہیں جن کے نام اعمال پھر ان کے بائیں ہاتھ میں جائیں گے تو وہ پھر جہنم والے ہیں۔ ان ھذا لہو حق الیقین، یہ سب کچھ قطعی حق ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح بیان کرو۔ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو تم لوگ اپنے رکوع میں رکھ دو، یعنی رکوع میں سبحان ربی العظیم کہا کرو۔ اس کے بعد سورۃ الحدید، اور اس سورت کا موضوع انفاق فی سبیل اللہ کی تلقین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمان میں ہے، اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ پھر آیت 3 میں آتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، وہی اللہ اول بھی ہے اور آخر بھی اور ظاہر بھی اور مخفی بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں خوبصورت دعا آتی ہے جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی گئی ہے، انت الاول فلیس قبلک شیء، تو ہی پہلا ہے کوئی تجھ سے پہلے نہیں، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو ہی آخری ہے تیرے بعد کوئی نہیں، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو ہی ظاہر ہے کوئی تجھ سے اوپر نہیں، وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو ہی باطن ہے کوئی تجھ سے مخفی تر نہیں۔ پھر سورت کے آگے جا کر اہل ایمان جو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے ان کے لیے اجر کبیر کی خوشخبری ہے، یعنی بہت بڑے اجر و ثواب کی خوشخبری ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ تمہیں کیا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں دیا اسی میں سے تم نے خرچ کرنا ہے، تو پھر کیوں خرچ نہیں کرتے؟ اور فتح مکہ سے قبل جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ان کی فضیلت آئی کہ ان کے انفاق تک کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا، وہ درجے میں بہت اوپر ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے انفاق بعد میں کیا، یعنی مشکل دور میں فتح مکہ سے پہلے والے دور میں جن صحابہ نے خرچ کیا اللہ کے راستے میں، ان کا درجہ ان لوگوں سے جنہوں نے بعد میں کیا زیادہ بلند ہے، جبکہ اجر و ثواب تو دونوں ہی کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر عزت والے اجر کی بھی خوشخبری دی۔ پہلے اجر کبیر کا ذکر تھا، اب اجر کریم کا ذکر ہے۔ اہل ایمان کی ایک اور خاص بات بتائی گئی کہ اس دن جب تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے، یعنی قیامت کے دن، تو ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، ان سے کہا جائے گا کہ آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور اس وقت منافقوں کا بھی ذکر آ گیا کہ وہ منافق مرد اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ ان اہل ایمان سے کہیں گے کہ ذرا ہماری طرف دیکھو، کچھ ہمیں اپنے نور میں سے کوئی تھوڑا سا حصہ ہمیں بھی دے دو، لیکن ایسا نہیں ہو سکے گا، ان دونوں کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی، یعنی اہل ایمان اور اہل نفاق کے بیچ میں دیوار آ جائے گی، اور وہ ان کو کچھ بھی فائدہ ان سے نہیں ہوگا اس دن، کیونکہ دنیا میں انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں تھا، دنیا میں اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے رکھا تھا اور جھوٹی آرزوؤں پر چل رہے تھے، اور شیطان نے اللہ کے معاملے میں ان کو دھوکہ دے دیا، تو بس پھر ان کے لیے اس دن واپسی کا امکان نہیں، پھر جہنم ہی ہے۔ پھر دوبارہ یہ ذکر آ گیا کہ صدقہ کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں، جو بھی اللہ کو قرض حسن دے گا اس کو اللہ دگنا بھی دے گا، اور اس اجر کریم بھی اس کو ملے گا، یعنی بہترین اجر۔ پھر دنیا کی حقیقت آیت نمبر 20 میں بتا دی گئی کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا۔
یہی سب کچھ ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہوئی اور اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت بھی ہے اور اس کی خوشنودی بھی ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کا دھوکہ نہ کھاؤ، بلکہ اس میں یہ سب نعمتیں جو بھی ملی ہیں اس پہ غرور، تکبر، مقابلہ بازی، فخر جتانا، یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو نعمتیں ملی ہیں انہی پہ شکر کر کے تمہارے لیے آگے مغفرت اور جنت ہو سکتی ہے۔ تو یہاں ایسی جن بھی آیتوں میں دنیا کی حقیقت کھول کے بتائی جاتی ہے نا، تو اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں کوئی دنیا ہم سے چھننے لگی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس نہ کوئی مال اولاد ہو، نہ کوئی تمہارے پاس کوئی نعمت ہو، یہ کہنا مقصود نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ جو بھی تمہیں مل رہا ہے اس پر شکر گزاری کا رویہ، اطاعت کا رویہ رکھو اور آخرت میں مغفرت اور جنت کے حقدار بنو۔ یہاں پر ان چیزوں کی وجہ سے جو بھی دنیا میں ہیں ان میں گناہوں میں مبتلا ہو کر، تکبر کر کے، ایک دوسرے پر فخر جتا کر کیا ملنا ہے؟ یہ تو سب کے لیے فانی ہے۔ ہاں وہ ہمیشہ والی زندگی ہے، اس کو سامنے رکھ کے اس کو گزارو۔ تو یہ ہے بتانا۔ اس صورت میں آیت نمبر 23 میں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نہیں پسند کرتے کہ جو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں یا اپنے پر فخر جتاتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل پر اکساتے ہیں۔ پھر اہل کتاب کی رہبانیت کا بھی ذکر آ گیا کہ اللہ نے ان کو رہبانیت کا حکم نہیں دیا تھا، یہ انہوں نے اپنے پر خود ہی فرض کر لی اور بعد میں اس کی رعایت بھی نہیں کر سکے، اس کے اوپر عمل بھی نہیں باقاعدہ کر سکے۔ پھر آخر میں اہل ایمان سے مخاطب ہو کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، وہ تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور وہ بڑے فضل والا ہے۔ اس کے ساتھ ہم اپنا پارہ مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔